الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 محرم الحرام 1443 ہجری، 15 اگست 2021، یوم الاحد، شنبہ، اتوار، سنڈے۔ پارہ الف لام میم، پہلا پارہ سورۃ البقرہ، دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 34۔ سجدہ کے تعلق سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس کے پچھلے آڈیو میں میں نے عرض کی کہ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، سجدہ عبادت، سجدہ تعظیمی۔ سجدہ عبادت کسی شریعت میں جائز نہیں۔ سجدہ عبادت کسی کو خالق مان کر سجدہ کرنا، سجدہ عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے، کسی بھی شریعت میں جائز نہیں۔ آج بھی اگر کسی کو کر لے مشرک ہو جائے گا فوراً۔ اب سجدہ تعظیمی یہ دوسری شریعتوں میں جائز رہا، ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ آپ اس کو حرام ضرور کہیں گے، ہم بھی کہتے ہیں، ہماری کتابوں میں صاف صاف لکھا ہے حرام۔ شرک نہیں کہہ سکتے اسے، شرک یعنی اسلام سے خارج کر دینا سیدھا۔ آپ نے اس کی نیت نہیں جانی، اسے ہم جانتے نہیں، اس کے دل میں کیا ارادہ ہے پوچھا نہیں آپ نے، شرک کا حکم لگا دیا، یہ غلط ہے۔ ہاں حرام ضرور ہے کسی کے بھی سامنے۔ اب ہماری شریعت میں جو ہے صرف سجدہ تعظیمی ہی حرام ہے ایسا بھی نہیں، رکوع کی حد تک جھک جانا یہ بھی حرام کیا گیا ہے۔ کسی کی تعظیم کے لیے اتنا بھی جھکنا کہ پہلے بادشاہوں میں رہا، فرشی سلام وغیرہ سب فضولیات رہتی تھی۔ آپ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ وہ کراٹے وغیرہ جو سیکھتے ہیں، جوڈو وغیرہ، تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے استادوں کو اس طریقے سے پورا رکوع جتنا جھک کر کرتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں لگتا۔ یہ سر جھکا لینا، صرف سر جھکا کر تھوڑا سا جھک، یہ تعظیم جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن رکوع جتنا جھک جانا یہ حرام ہے ہماری شریعت میں، کسی کے لیے بھی۔ ہاتھوں کو چومنے کے لیے اگر جھک کر ہاتھ چوم رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں، وہ آپ رکوع نہیں کر رہے، اس کے ہاتھوں کو چومنے کے لیے جھکے ہیں۔ اب ہماری شریعت میں کیا جائز ہے تعظیم کی؟ اب اس میں ایک بڑی پیاری بات کل میں نے دیکھی کتاب پر، جب میں یہ تیار کر رہا تھا، تو پہلے وہ میں عرض کر دوں آپ کو، بڑا مجھے ہنسی بھی آتی اس بات پر۔ وہ کیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے، مفتی شفیع دیوبندی، ان کی تفسیر معارف القرآن، وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ ابھی کل میں نے بیان القرآن بھی دیکھنا شروع کر دیا، انشاءاللہ اس سے بھی کچھ ملے گا تو وہ بھی عرض کروں گا۔ یعنی بڑھتا جا رہا ہے سلسلہ، کتاب بڑھتی جا رہی ہے، اللہ کرم فرمائے۔ تو خیر، اس کی جلد اول ہے، صفحہ نمبر 188، 188۔ اسی آیت کے تحت آیت نمبر 34 کی تفسیر کرتے ہوئے جناب لکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں، قدیم یعنی قدیم انبیاء کے زمانے میں، پچھلے جو انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کے سجدے کا بھی وہی درجہ ہوگا، یعنی سجدہ تعظیمی جو ہے، سجدہ تعظیمی کا بھی وہی درجہ ہوگا۔ اب کیا لکھتے ہیں یہ سننے کے، جو ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ، معانقہ اور دست بوسی یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے وہی ساری چیزیں، سجدہ تعظیمی بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ ہماری شریعت میں کیا جائز ہے؟ سلام کرنا، مصافحہ کرنا، یعنی ہاتھ ملانا، جو ہاتھ دونوں ہاتھوں سے ملانا چاہیے، ایک ہاتھ سے شیک ہینڈ وہ انگریزوں کا طریقہ، وہ صحیح، دونوں ہاتھوں سے ہاتھ ملانا چاہیے۔ مرد سے ملا، اور غیر محرم سے ہاتھ ملانا بھی جائز نہیں، ہاتھ ملانا غیر محرم کا بھی جائز نہیں، کزن وغیرہ میں بھی نہیں۔ جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان سے آپ ہاتھ
بھی ملانا یہ جائز نہیں ہے، مرد و عورت کا، لڑکا لڑکی کا. ہاں آپس میں لڑکا لڑکا، لڑکی لڑکی کے ساتھ اس طریقے سے مصافحہ، صرف مصافحہ ہی نہیں، گلے ملنا، معانقہ یعنی گلے ملنا بھی، یہ بھی جائز ہے ہماری شریعت میں. اسے بھی تعظیم کے درجے میں رکھا گیا ہے. بزرگوں کے ساتھ جو گلے ملتے ہیں، اللہ والوں سے نصیب ہو جائے، سب کو اللہ نصیب کرے، بہت بڑی بات ہے، تو یہ بھی جائز ہے. اور ساتھ ہی دست بوسی کا بھی یہاں پر انہوں نے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ ہماری شریعت میں مصافحہ، معانقہ اور دست بوسی یعنی ہاتھوں کو چومنا، جو میں نے پیچھے عرض کیا نا، چومنے کے لیے اگر آپ جھکتے ہیں تو یہ رکوع نہیں ہے. رکوع بھی ہماری شریعت میں حرام ہے، رکوع کی جتنا جھکنا بھی حرام ہے. لیکن ہاتھوں کو چومنے کے لیے اگر آپ جھک رہے ہیں تو یہ خود دیوبندی مفتی شفیع اپنی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ اس وقت کا تعظیم جو تھی وہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ کیا جاتا تھا تعظیم کے لیے. ہمارے یہاں پہ سجدہ اور رکوع سب اتنا رکوع جتنا جھکنا ہے سب حرام کر دیا گیا. ہاں مصافحہ کرنا، گلے ملنا، معانقہ کرنا، ہاتھوں کو چومنا، صرف یہی نہیں. اب اور سنیے آگے آپ لکھتے ہیں یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کا ہے. یعنی جو درجہ وہاں سجدے کا تھا، جو سجدہ تعظیمی جہاں کیا جاتا تھا، ہماری شریعت میں وہی درجہ، وہی طریقہ، جو سجدہ ہٹا کر کے سلام کرنا، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، ہاتھوں کو چومنا، دست بوسی کرنا. اور اس سے بھی آگے آپ جا رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا بھی یہ جائز ہے، یہ بھی تعظیم میں شامل ہے. کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا یہ جائز ہے، یہ ہماری شریعت کی تعظیم ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانا، اچھا انہوں نے آگے ایک اور پھر اپنا گل کھلایا. انہوں نے پھر یہ قید لگائی ہے کہ کھڑے ہونے میں جس طریقے سے نماز میں نماز کی حیت کے ساتھ کھڑے ہونا یہ حرام ہے. جس نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے کھڑے ہونا انہوں نے حرام کر دیا. اب تعظیم بھی کرنا ہے تو کیسے کھڑے ہونا ہے؟ ہاتھوں کو چھوڑ کر. اب نماز میں احناف جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، شافعی حضرات جو ہیں وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں. تو کیسے ہاتھ باندھا جائے؟ کون سا ہاتھ باندھنا جو یہ شرک اور حرام ہو گیا؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا میرے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ آدمی کی نیت صرف تعظیم کی ہے، عبادت کی نہیں ہے، تو اس میں اب یہ نماز جیسا، ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ رکوع سجدہ وغیرہ یہ نہیں کر سکتے. کھڑا ہونا تو پھر اس میں لکھا ہے انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ یہ تو اٹھنا بیٹھنا تو انسان کی زندگی کا ایک عام حصہ ہے، تو یہ تو اب کر سکتے دوسروں کے لیے بھی. رکوع سجود نہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں رکوع سجود تو کسی کے لیے کسی صورت جائز نہیں، تعظیمی بھی حرام، عبادت والا تو شرک، سیدھا اسلام سے خارج. تو اب یہ کھڑے ہونے میں پھر یہ لگا دینا کہ ہاتھ جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ویسے ہی اس حیثیت سے نہیں کھڑے ہونا چاہیے. تو کیسے ہاتھ پیچھے باندھ کر کھڑے ہو، کیا کرے؟ اس کی کھڑے ہو کر بھی تعظیم کی جگہ اس کی بے ادبی کرتے رہے. تو یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا. یہ صرف ہاتھ باندھ کر یہی ہوتا ہے، بلکہ ہمارے تو اسکولوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ استاد کے لیے ہاتھ باندھ کر ہی کھڑا کیا جاتا تھا. ادب تعظیم وہیں پر دکھتی ہے کہ وہ ہاتھوں کو باندھ کر رکھا جائے، ہاتھ با ادب کھڑا ہوا جائے، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں. تو یہ قید لگانا کہ جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ایسے کسی کے لیے کھڑے ہونا، یہ تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا. آدمی تھوڑی نا نماز کے لیے بس ہاتھ باندھ کے تو نماز کے لیے نماز کی طرح سے نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے، جی نہیں.
اب اگر اسی کو لیا جائے تو پھر ہاتھوں کو چومنے کے لیے جھکتے ہیں تو کیا رکوع کر رہا ہے؟ ہاتھ دست بوسی کا انہوں نے لکھا ہے اور بالکل جائز ہے. تو جب ہاتھ دست بوسی کے لیے جب جھکتے ہیں تو کیا رکوع ہو گیا؟ رکوع جتنا جھکنا تو پڑے گا ہی نا. تو کیا رکوع ہے وہ؟ جی نہیں. تو جس طریقے سے دست بوسی کے لیے جھکنا رکوع نہیں، اسی طریقے سے اگر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا تو یہ نماز نہیں ہے بھائی، نماز کا قیام نہیں ہے، یہ صرف تعظیمی قیام ہے. اور یہ آپ نے بھی لکھا ہے کہ جائز ہے. تو اب میرا سوال یہ ہے، یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ وسوسے شیطان ایسے ڈال دیتا ہے کہ قیام کے لیے کھڑے ہونا جائز لکھا گیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیسے ناجائز، حرام، شرک سب کچھ ہو گیا؟ حضور پر سلام کے لیے اگر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں کیا شرک نظر آ جاتا ہے؟ اب یہ کہیں گے کہ حضور موجود نہیں ہیں، وہ تو مر کر مدینے میں ہیں، تم یہاں کیسے ان کو سمجھتے ہو موجود ہیں؟ معاذ اللہ رب العالمین. تو اس پر تو پھر پوری بحث موجود ہے. اس پر تو ہمارے علماء کے ایسے ایسے جواب ہیں کہ ان کے پاس ان جوابوں کا جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. یہاں بس مختصراً اتنا عرض کر دوں گا کہ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں اپنی قبر اطہر میں اپنے روضہ پاک میں موجود ہیں، پر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ عز و جل نے وہ نگاہ، وہ سماعت عطا فرمائی ہے کہ وہاں ہوتے ہوئے بھی اپنے امتیوں کے، تمام امت کے حالوں کو دیکھ لیتے ہیں، ان کی پکاروں کو سن لیتے ہیں، ان کی فریادوں کو سنتے ہیں. یہ اللہ عز و جل نے آپ کو عطا کیا ہے. تو ہم اس عقیدے کے تحت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے سلام کو سن رہے ہیں، با ادب کھڑے ہو کر ہم تعظیم کے ساتھ سلام پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اب اس پر تفصیلی بحث اگر دیکھنی ہے تو وہ یہاں موقع نہیں ہے، اس پر تو ہمارے علماء کے بیان موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، وہاں دیکھ سکتے ہیں، تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا گیا ہے. کبھی مجھے بھی موقع رہا تو کچھ باتیں میں بھی عرض کر دوں گا. تو اب یہ یہاں پر بات مجھے کچھ اور کرنی تھی، اس میں یہ بھی ضروری تھا لانا، تو وہ بھی میں نے یہاں پر شامل کر دیا کہ قیام کے لیے کھڑے ہونا دیوبندیوں کے یہاں بھی جائز ہے. وہی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، علماء آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، ماں باپ ہونا چاہیے، ماں باپ کے لیے بھی کھڑے ہونا چاہیے. ماں باپ ہمارے بڑے اگر نیچے بیٹھے تو اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے. جتنی تعظیم کریں گے اتنا ادب ملے گا، اتنی ہمیں فیض ملے گا. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، یہ کتابوں میں لکھا. تو صرف علماء بزرگان دین انہی کے، جی نہیں، آپ کے لیے تو آپ کے استاد، آپ کے ماں باپ بھی وہی تعظیم کے حقدار ہیں. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ والدین کے لیے ایسے ہو جانا ہے جیسے ان کا زر خرید غلام، خریدا ہوا غلام. ماں باپ نے جو بولا وہ کرنا ہے، اٹھ تو اٹھ، بیٹھ تو بیٹھ. یہ ماں باپ قرآن میں ہمیں سکھایا گیا ہے، اس شریعت میں ہمیں سکھایا. آج ہم وہ ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتے. بہت سے جو دیندار ہیں وہ علماء کی تو تعظیم تو کر لیں گے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، قدموں کو چوم رہے ہیں، پیروں کو چوم رہے ہیں، لیکن ماں باپ کے سامنے نہیں. وہ گھر کی مرغی دال برابر، وہ حساب ہو جاتا ہے. ارے ان کا حق تو بہت بڑا ہے میرے بھائی، اللہ کے بعد ان کی شان بیان کی گئی ہے. تو پھر کیا وہ حقدار نہیں ہے پیروں کے چومنے کے، ہاتھوں کے چومنے کے؟ روز چومنا چاہیے ان کے ہاتھ پیروں، کھڑے ہونا چاہیے ان کے سامنے با ادب. ان کے سامنے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے، نیچے بیٹھنا چاہیے. یہ سب ادب کی باتیں ہیں. دیکھیے ان کا دل جب خوش ہوگا تو پھر دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں. ان کی دعائیں آپ کو کتنا نوازتی ہیں. اور وہیں پر میں والدین سے عرض کروں گا کہ اگر آپ کا بیٹا، اگر آپ کی اولاد ہے، آپ کی وہ تعظیم و ادب نہیں کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی بھی غلطی ہے. ہم نے سکھایا ہی نہیں ہے نا، ہم نے بچپن سے وہ تعلیم ہی نہیں دی. ہم نے تو ان کے ہاتھ میں اب تو موبائل تھما دیا، بس وہ ختم. ہمارے وہی اتنی ڈیوٹی کا، ماں باپ کام کر رہے ہیں، ماں کام کری، بچہ موبائل میں پڑا ہوا ہے. بچپن سے ہی ہم نے انہیں دینی ماحول کی طرف لایا ہی نہیں ہے، سکھایا ہی نہیں ہے ہم نے. ہم خود نہیں سیکھتے، بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ اگر ہم سکھاتے پہلے سے تو بچہ بڑے ہوتے شرماتا نہیں. بچپن سے ہی عادت تھی، روز پیر چومتا، روز باپ کے ہاتھ چومتا. ہم نے وہ تعلیم ہی نہیں دی، تربیت ہی نہیں کی. یہ ہماری بھی غلطی ہے. اس کے باوجود میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آج وہ بے ادبی کر رہا ہے، اگر آج آپ کا ادب نہیں کرتی آپ کی اولاد، تو اس میں کبھی خدا کے لیے، خدا کے واسطے کبھی اپنے دل سے بد دعا مت دینا.
کبھی بددعا مت دینا. ماں باپ کی بددعا فوراً قبول ہوتی، دعا بھی قبول ہوتی، بددعا بھی. اگر کہیں آپ کی بددعا قبول ہو گئی تو اس کے ساتھ آپ کی اولاد کے ساتھ جو برے واقعات ہو جائیں گے تو اس سے زیادہ آپ کو تکلیف ہوگی. کبھی بھول کر بھی اس کی بے ادبی پر، اس کی نافرمانیوں پر دل سے بددعا کے الفاظ نہیں نکالنا. انشاءاللہ اس پر تو کبھی آئے گا موقع، آئے تھے جب اگر پہنچ گئی تو باتیں ہوں گی تفصیل سے. یہاں پر اس بات کو اس آڈیو کو یہاں پر روکتے ہیں ابھی. انشاءاللہ آگے کی باتیں آگے ہوتی رہیں گی. اللہ عز و جل ہمیں با ادب بننے کی توفیق نصیب فرمائے، استادوں کی، بزرگوں کی، اور ساتھ ساتھ اپنے والدین کی بھی تعظیم کرنے کی، ادب کرنے کی توفیق.